تو خواجہ صاحب یہ بچی کو کبھی تھپڑ مار دی؟ سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ اتنی سی عمر میں آپ نے کسی بچی کو اپنے گھر پہ کام پہ کیسے رکھ لیا؟ پہلے تو آپ نے اس کو کام کے لیے رکھ لیا، اس کے بعد آپ اس کو ٹارچر کر رہے ہو، آپ کبھی اس کو تھپڑ مار دیتے ہو، پھر بچی گھر پر آئی، ایک دن اس کی چھٹیاں پوری کٹی ہوئی ہے، بچی میری رو رہی ہے، تو بچی کا کہنا ہے بچی کا یہ کہنا ہے کہ مجھ سے کچھ کام غلط ہو گیا تھا، ایک گلاس ٹوٹ گیا تھا تو بیگم صاحبہ نے مجھے سزا کے طور پہ میری چھٹیاں کاٹ دی۔ آپ اس بچی کے ہاتھ دیکھیں، ابھی آج کل دیکھ رہی ہے ٹی وی پہ وہ ایک شوہر نے اپنے بیوی کا سر گنجا کر دیا، اس نے ڈانس نہیں کیا، پوری کیمپین چلی ہوئی ہے جناب۔ اب یہی معاملات ہیں کہ میں اپنے بچوں کو پھولوں کی طرح رکھتی ہوں، میں ان کو ایک انگلی نہیں لگاتی ہوں، اور جو ہے انہیں تھپڑ بھی مار دیں، کبھی ہاتھ مروڑ دیں، کبھی کان پکڑ کے کھینچ دیں، کبھی بال کاٹ دیں، اور پھر الٹا جھوٹ کہنا یہ ہے کہ نہیں بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے اور بچوں نے چھٹیاں کاٹ دی۔ بچے کیسے چھٹیاں کاٹ سکتے؟ پوری چھٹیاں کیسے کاٹ سکتے ہیں؟ بچے اگر کاٹیں گے چلو 2-4 بال کٹ گئے، غلطی سے کٹ لگ گیا کچھ بھی، پوری کی پوری چھٹیاں کاٹ دی۔ میری بچی آئی، میری بچی روتی بھی، اس کے ہاتھوں میں چھالے پڑے ہوئے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں ہماری طرف سے ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بچہ جو میکینک جی بچہ میکینک کی شاپ پر جہاں جا رہا ہے، بچہ جہاں میکینک کی شاپ پر جا رہا تھا، جی جج صاحب، جہاں بچے کو انہوں نے میکینک کی شاپ پر بھی بھیجا ہے، وہاں پر بھی یہی حالات تھے کہ بچے کو جگہ جگہ ہاتھوں میں کٹس لگے ہوئے ہیں، ہاتھ پیر اس کے کالے پیلے ہو رہے ہیں، کوئی وہاں کا ماحول اس طرح کا ہے کہ وہ گالیاں دے کر اور اتنی بدتمیزی سے بات کرتے ہیں، بچوں کے ذہن پر کیا اثر پڑتا ہے؟ صرف یہ چیز، میں اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دینا چاہتی ہوں اور میں ان معاملات سے دور رکھنا چاہتی ہوں۔ میری ناراضگی کی مین وجہ یہ ہے، اس لیے میں اپنی امی کے گھر اپنے بھائی کے گھر آئی۔ بہت اچھی ہے اور لیکن میں پوچھتا ہوں، ہاں جی بھائی جان ڈرائیور صاحب، یہ آپ کی بیگم صاحبہ نے ایک تو پہلے تو آپ نے اچھے اسکول سے بچی پڑھ رہی ہے تو آپ نے کہا جی وہ پڑھا دیں گی، تو وہ تو اسکول سے اٹھا لیا آپ نے بچی، دیٹس کرمنل آن یور پارٹ۔ پھر آپ نے اس کو چائلڈ لیبر جو ہے اس کو نوکر رکھا دیا، اگین کرمنل۔ چائلڈ لیبر تو ویسے ہی اس میں سزا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ بیگم صاحبہ نے اس کی چھٹیاں کاٹ دی۔ کیوں بیگم صاحب، کیا کہانی ہے؟ جج صاحب، میں جو کہوں گی سچ کہوں گی، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گی۔ شکر اللہ کا آپ بھی سچ بولیں گی۔ میرا نام شبانہ ہے، جی شبانہ بیگم، لوگ مجھے بیگم شبانہ کے نام سے جانتے ہیں۔ کیوں تو لگ رہی ہیں۔ جی جج صاحب، ایسا بالکل نہیں ہے کہ میں بچوں پہ ظلم کروں۔ کچھ عرصہ پہلے یہ آدمی جس کا نام فیاض ہے، یہ پریشان حال میرے پاس آیا تھا، ٹھیک ہے؟ میں نے، حالانکہ مجھے ڈرائیور کی بالکل نوکری کی ضرورت نہیں تھی مجھے بالکل بھی، لیکن میں نے میں خود گاڑی چلا لیتی ہوں، ڈرائیور رکھا ہوا ہے اور نوکر چاکر ہیں۔ اس نے مجھے اپنی داستان سنائی، یہ بہت پریشان حال تھا۔ اس نے کہا کہ میرے گھر کے اخراجات بے تحاشا ہیں، تو بیگم صاحبہ مجھے نوکری چاہیے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم ڈرائیور کی نوکری کر لو میرے ہاں۔ یہ ڈرائیور کی نوکری کرتا رہا، میں نے اس کو معقول تنخواہ دیتی رہی میں اس کو، لیکن تھوڑے عرصے کے بعد اس نے میرے سے آ کے کہنا شروع کر دیا، بیگم صاحبہ آج اتنے پیسے چاہیے، آج میری ماں کو یہ ہو گیا ہے، میری بیگم کا یہ مسئلہ ہے، میری بچے کو یہ ہو گیا ہے، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، میری مدد کر دیں۔ تو جیسا میں کرتی رہی مدد اس کی، ویری گڈ۔ تو میں بھی تھوڑا خدا ترس ہوں، یہ غلط کہہ رہی ہیں خاتون کہ جی میں ظالم ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے، میں غلط بالکل نہیں کہہ رہی ہوں، مدد کرتی رہی۔ بیٹا میں آپ کو سنوں گا۔ کچھ عرصے بعد میرے بیٹے کی منگنی تھی، تو میں نے فیاض سے کہا کہ بھئی بہت سارے مہمان آ رہے ہیں تو تم اپنی فیملی کو بھی ہمارے ہاں بلا لو۔ اس نے بلا لیا، تو اس کی بیگم جو یہ زلیخا ہے، میں نے اس کو بہن اور بیٹی سمجھ کے کچھ کام وام کہہ دیے گھر کے کہ بیٹا یہ سرو کر دو مہمانوں کو، یہ کر دو وہ کر دو۔ تو اس نے بہت زیادہ نخرہ دکھایا، بہت زیادہ وہاں پہ موڈ بنایا، اپنے ہسبینڈ کو کچھ باتیں بھی سنائی، تو میں بہت شرمندہ ہوئی۔ خیر تھوڑے دنوں بعد ہی اس نے مجھے پھر کہا کہ بیگم صاحبہ کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، برائے مہربانی مجھے دے دے۔ میں نے اس کو کہا دیکھو فیاض، تم میرے ہاں نوکری کرتے ہو، میں تمہیں معقول تنخواہ دیتی ہوں، گاہے بگاہے تمہاری مدد بھی کرتی ہوں، تو یہ کیا آئے دن تمہارے کیا اخراجات پورے نہیں ہوتے؟ کتنے کا اخراجات ہے تمہارے؟ تو میں تمہیں ایک تجویز دیتی ہوں، تمہاری بیٹی ماشاءاللہ سے 11 سال کی ہے، تم اس کو میرے پاس لے آؤ، میں اسے تھوڑا بہت گھرداری بھی سکھا دوں گی اور پڑھا بھی دیا کروں گی۔ یہ بہت خوش ہوا، اور میں نے اس کو کہا کہ میں 5-6 ہزار روپیہ اس کی سیلری بھی لگا دیتی ہوں۔ یہ خوش ہوا اور یہ کچھ دنوں کے بعد بیٹی کو لے کے آ گیا۔ تو جیسا میں نے بڑے اپنے